بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یکم مئی بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پی ڈی ایم حکومت کی جو آپس میں لڑائی ہے پی ڈی ایم جماعتوں کی، وہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام اب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو اگلا قدم اٹھایا ہے، اور جو ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے، پی ڈی ایم کی جماعت ہی کرنے جا رہی ہے، جو عمران خان کی منت کر رہی ہے کہ آپ اس میں شریک ہوں، لیکن ساتھ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے اس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پی ڈی ایم کی نگران پنجاب حکومت ہے، وہ شاہد خاقان عباسی کے پیچھے پڑ گئی ہے، کیونکہ 20 ارب روپے سے زائد کا جو گھپلہ ہے وہ پنجاب حکومت بھی اس میں انوالو ہے۔ اس پر بھی تحقیقات کا جو مطالبہ کیا گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو ایک افسوسناک واقعہ، اور اس کو واقعہ تو نہیں کہہ سکتے، ایک آپریشن تھا، ایک حملہ تھا چودھری خاندان کے گھر پر، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، چونکہ دو ایم این ایز ہیں کاف لیگ کے، اور یہ دونوں ایم این ایز، ایک سالک ہے اور ایک طارق بشیر چیمہ ہے، یہ دونوں اعتماد کے ووٹ میں بھی اور ویسے بھی یہ ووٹر ہیں شہباز شریف کے، جب شہباز شریف اور یہ لوٹے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی تھے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے پیسے لے کے، وہ جو امریکی سازش کے پیسے تھے وہ لے کے انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ اب جب پولیس جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس پولیس کو، اس کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایسا تیار کیا گیا ہے کہ ان میں کوئی پہچان نہیں ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، بس ان کو جو کہہ دیا جاتا ہے وہ پھر کہا جاتا ہے کہ کسی کی انگلی مروڑنی، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کر کے آتے ہیں، اور ان میں کوئی چیزیں بچی نہیں ہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ خود کوئی چادر چار دیواری کا حیا کریں، کوئی خواتین کا حیا کریں، نہیں، ان میں یہ چیزیں ختم۔ اور یہ مسلم لیگ نون کا اور شریف خاندان نے بڑی محنت کر کے پنجاب پولیس کو اس مقام تک پہنچایا۔ اب وہاں پر یہ گئے پرویز الہی کو گرفتار کرنے، اور دروازے توڑ کے آگے چودھری شجاعت کے، اور سالک حسین اور زخمی ہو گیا، ان کے بھائی زخمی ہو گئے، اور وہاں پر جو پورا تماشا ہوا، تو اس پر پھر پاکستان جو مسلم لیگ کاف ہے ان کی جانب سے جو چودھری سرور ہیں، وہ صدر ہیں پنجاب کے کاف لیگ کے، ان کی جانب سے معافی کا مطالبہ کیا گیا کہ چودھری شجاعت حسین سے اور ان کے خاندان سے معافی مانگے وفاقی حکومت۔ پھر سالک حسین کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا گیا، بدتمیزی کی گئی، اور ہمارے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ وہ پرویز الہی کا نہیں کہتے، چونکہ ان کا ساتھ ملحقہ گھر ہے، تو ان کے گھر میں، اور سالک حسین رونا یہ روتے ہیں کہ جو پرویز الہی کی سالی ہیں، جو میری پھپھو لگتی ہیں، سالک حسین کہتے ہیں کہ انہوں نے پولیس کو ورغلایا، اور پولیس سے کہا کہ پرویز الہی ان کے گھر ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دروازہ توڑا گیا۔ تو اب ہیں تو وفاقی وزیر، عہدے تو سارے ان کے پاس ہیں، پیسہ بھی انہوں نے بہت کھایا ہے، اور جو کچھ چودھری شجاعت کا جو کردار ہے، جس طریقے سے وہ لیٹر لکھتے تھے، اور دوست مزاری اس وقت تھے، ڈپٹی اسپیکر تھے۔ بہرحال اب وفاقی حکومت کی جانب سے چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پر داخلی اور خارجی دروازوں پر رینجرز اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ چودھری شجاعت کے گھر کے پچھلے دروازے پر بھی رینجرز کے جوان تعینات کیے گئے ہیں، اور جو شجاعت حسین کے گھر کا دروازہ توڑنے پر رینجرز کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آئین پاکستان کہتا ہے 90 دن میں انتخابات کروائیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آئین پاکستان کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 90 دن میں انتخابات بھی کروانے ہیں، اور ہر صورت میں آپ نے آئین اور قانون کے اندر رہنا ہے، تو تب تو یہ آ جاتے ہیں لڑنے جھگڑنے، لیکن اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، ہمارے پاس سیکیورٹی ہے نہیں۔ لیکن چودھری شجاعت کے گھر کسی کو ڈاکو چور نے حملہ نہیں کیا، ایک سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پولیس نے آپریشن کیا پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے، اور انہوں نے دروازے توڑے، اس پر اب یہ رینجرز کی سیکیورٹی دے دی ہے چودھری شجاعت کو، رینجرز کا پروٹوکول لگ گیا ہے داخلی خارجی دروازوں پر بھی، اور جو پچھلے دروازے ہیں اس پر بھی رینجرز کو تعینات کر دیا ہے۔ یہ وہ ہمارے ادارے ہیں جن کے بارے میں وفاقی حکومت کہتی ہے کہ یہ سیکیورٹی کے لیے بارڈر پر بہت مصروف ہیں، اور اس وجہ سے یہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے الیکشن کی، لیکن چودھری شجاعت کے گھر کی سیکیورٹی کے لیے وفاقی حکومت نے تعیناتی کر دی۔ دوسری جانب اسی معاملے پر محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا کہ کسی غیر قانونی کام پر انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ کر لیا۔ اب وفاقی حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں کیا، محسن نقوی کہتا ہے کہ کسی کو غیر قانونی کام کی اجازت نہیں ہے، اور پھر جو چودھری شجاعت کے گھر ہوتا رہا تو کیا محسن نقوی کے نالج میں نہیں تھا؟ اب محسن نقوی کا اپنا جو سسرال ہے، تو محسن نقوی کے اپنے سسرال میں یہ ہوتا رہا، محسن نقوی ملک سے باہر ہے،
اور کہتے ہیں کہ میں تو بیرون ملک آیا ہوا ہوں، لیکن یہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا، اور اسپیشلی جو چودھری شجاعت کے گھر ہوا یہ بالکل درست نہیں ہے، اس پر میں نے رپورٹ طلب کی ہوئی ہے اور کسی کو غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تمام تفصیلات حاصل کر رہا ہوں، قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ اب ان سے پہلی بات تو کوئی یہ پوچھے کہ آپ تو وزیر اعلیٰ رہے نہیں، نگران وزیر اعلیٰ آپ نہیں ہیں، آئینی طور پر آپ کیا ٹینیور ختم ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سارا ظلم ہو رہا تھا تو کیا آپ وداؤٹ یور پرمیشن ہوا؟ اچھا، آپ کی پرمیشن کے بغیر ہوا، تو جب چودھری شجاعت کے گھر دھاوا بولا جا رہا تھا، میڈیا لائیو دکھا رہا تھا، تب آپ کدھر تھے؟ اور اب آ کے ان کو خیال آیا ہے، تو اگر وفاقی حکومت کہتی ہے اس آپریشن کا حکم انہوں نے نہیں دیا، اگر محسن نقوی کہے کہ نگران حکومت نے بھی حکم نہیں دیا، تو پھر کس نے حکم دیا؟ پھر پولیس کس کے ماتحت ہے؟ پھر وہ جو 3-4 گھنٹے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور جو غیر سیاسی گھریلو خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ ہراساں کیا گیا، اور پھر خواتین کو گرفتار 18 جو ان کے گھر کے افراد تھے ان کو گرفتار کیا گیا چودھری پرویز الہی کے۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس پر پھر کسی نے تو ذمہ داری لینی ہے، اور کوئی تو بتائے گا کہ پھر یہ سارا کون تھا جو یہ سارا کچھ کروا رہا تھا۔ دوسری جانب سے نگران حکومت کو یہ بھی تکلیف ہے کہ 20 ارب روپے کا جو ان کے سر پر کرپشن کا الزام لگا ہے، تو اب کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ 84 ارب کا آٹا دیا، تو 20 ارب نہیں ہے بلکہ انہوں نے ٹوٹل 20 ارب کا آٹا دیا ہے، باقی سارا یہ ہڑپ کر گئے ہیں شہباز شریف اور محسن نقوی۔ اور اب جو عامر میر ہے، حامد میر کا بھائی، یہ وزیر اطلاعات ہے، اور پہلی دفعہ اس کی غیرت جاگی ہے اور یہ بولا ہے، آج تک بولا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ شاہد خاقان عباسی کے الزامات پر کہتے ہیں کہ شاہد خاقان معذرت کریں یا ثبوت مہیا کریں۔ مفت آٹا اسکیم میں ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں ہوئی، آٹا اسکیم پنجاب کی تاریخ کی کامیاب ترین اسکیم رہی، کئی لوگوں کی جان چلی گئی۔ کہتے ہیں 3 کروڑ مستحق لوگوں نے فائدہ اٹھایا، آٹا اسکیم کو وفاقی اور پنجاب حکومت نے مل کر فنڈ کیا۔ اس اسکیم کو پارٹی کی اندرونی سیاست کی بھینٹ چڑھانا سراسر زیادتی ہے، کہ نون لیگ کی جو اندرونی لڑائی ہے اس کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی یا تو معذرت کریں یا ثبوت مہیا کریں۔ نگران پنجاب حکومت پر الحمدللہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، اور نگران پنجاب حکومت ایک ایک پائی کا حساب دے سکتی ہے۔ اب اس پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے کہ سارے معاملے پر انکوائری کروائی جائے کہ اتنا بڑے پیمانے پر جو کرپشن کی گئی ہے، اور عوام کے پیسے کو نگران حکومت نے اور امپورٹڈ حکومت نے مل کے کھایا ہے، اور مل کے ڈکار بھی انہوں نے نہیں مارا اور کھا گئے، ہڑپ کر گئے۔ 20 ارب سے زائد کی کرپشن کا تو شاہد خاقان عباسی کہہ رہا ہے، جبکہ شاہد خاقان عباسی کہتا ہے کہ کرپشن ہوتی نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتا ہے کہ نہ کرپشن ہوتی ہے اور نہ ہی ہمیں کسی صورت میں نیب کی کوئی ضرورت ہے۔ وہی شاہد خاقان عباسی کہتا ہے کہ 20 ارب روپے سے زائد تو چوری ہو گئے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دوسری جانب صادق سنجرانی گئے فضل الرحمان کو منانے کے لیے، اس کی وجہ یہ، اب پی ڈی ایم کے اب حالات دیکھ لیں کہ نگران پنجاب حکومت شاہد خاقان عباسی اور نون لیگ کی اندرونی سیاست پر طنز کر رہی ہے۔ چودھری شجاعت ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، ان کو منانے کے لیے انہوں نے رینجرز تعینات کی ہے۔ دوسری جانب محسن نقوی کہتے ہیں کہ نہ ہم نے حکم دیا آپریشن کا، نہ وفاقی حکومت کہتی ہے ہم نے، تو یہ جو پی ڈی ایم کے حالات ہیں وہ تو آپ کے سامنے، ایم کیو الگ سے منہ بنا کے بیٹھی ہے سائیڈ پر۔ اب صادق سنجرانی گئے منانے کے لیے فضل الرحمان کو، اور فضل الرحمان کے ساتھ انہوں نے جا کے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ آپ کو ہر صورت مذاکرات کا جو عمل ہے اس کا حصہ بننا پڑے گا، اور ہمیں چیزوں کو بہتر انداز میں چلانا چاہیے۔ اور ساتھ جو ہے وہ ان کی جانب سے سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری بھی موجود تھے، سینیٹر مولانا عطاء الرحمان، سینیٹر دلاور خان، ترجمان جمعیت علماء اسلام محمد اسلم غوری بھی شامل تھے، اور وہاں پر فضل الرحمان کو منانے کے لیے پہنچے چیئرمین سینٹ، لیکن فضل الرحمان نہیں مانے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ان کو چڑ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری سیاست اور ہمارا جو وظیفہ لگا ہوا ہے اس کو اگر کوئی روکے گا تو وہ عمران خان پہلے بھی روک کے رکھا، 3.5 سال ہمیں کچھ نہیں ملا، فاقے ہوئے، اور اب دوبارہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہمیں پھر فاقوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمارے وظیفے بند ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف وفد اے پی سی میں آیا تو جمعیت علماء اسلام شرکت نہیں کرے گا، کسی ایسے فورم پر نہیں جائیں گے جہاں تحریک انصاف ہوگی، یہ کہنا ہے جمعیت علماء اسلام کا۔ یہ اے این پی 3 مئی کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں اے این پی کے جو رہنما ہیں وہ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کا ترلا ڈال رہے ہیں کہ عمران خان سے ہماری ملاقات کروا دیں، ہم نے عمران خان کو دعوت دینے آنا ہے، اور ان کے بغیر تو پھر کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو نہیں سکتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اے این پی کہہ رہی ہے۔ جو ایمل ولی خان
ANP کا پشاور ہائی کورٹ گیا ہوا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ انہوں نے دہشت گردی کو واپس لے کے آئے اور انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیے یا صلح صفائی کی۔ وہ ANP کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے بغیر تو کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو نہیں سکتی، اس وجہ سے ہماری ملاقات کروائیں تاکہ ہم عمران خان کو منا سکیں۔ وہ عمران خان کو تو دعوت دے دی انہوں نے شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کے ذریعے، لیکن جمعیت علماء اسلام فے اب پہلے جمعیت علماء اسلام فے ان مذاکرات میں نہیں بیٹھی اور اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کے ایما پر یہ سارا بائیکاٹ ہے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپریشن اور جتنا پنجاب میں ہو رہا ہے یہ تو عطا تارڑ مریم نواز کے احکامات پر کر رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ اور یہ لوگ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو باہر چلے جائیں گے اور پھر جیلوں میں انہوں نے سڑنا ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ ساری چیزیں سمجھ چکے ہیں۔ اور شہباز شریف جو گروپ ہے ان کو پتہ ہے کہ نیلی کی تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی ہے اور ہمیں الٹیمیٹ جانا پڑے گا انتخابات میں، اور ہم سپریم کورٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فضل الرحمان نے اپنی ہی PDM کی جماعت کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے، اور ان کے جو معاملات ہیں وہ ویسے خراب ہو چکے ہیں۔ قومی اسمبلی کا جو شیڈول اجلاس تھا جو 3 مئی کے لیے تھا، اس کو اچانک سے اس کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور اب 3 مئی کی بجائے 2 مئی کو اجلاس بلا لیا گیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے، اور قومی اسمبلی اجلاس کا وقت اسپیکر کی منظوری سے تبدیل کیا گیا ہے، اور اس میں عدالتی اصلاحات بل 2 مئی کو ہونے والے اجلاس میں عدالتی اصلاحات بل، موجودہ سیاسی صورتحال، عام انتخابات سمیت دیگر اہم امور زیر غور لائے جائیں گے۔ اور جو اجلاس 3 مئی کو ہونا تھا، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ 2 مئی سے آگے نہیں جائے گی، اس وجہ سے انہوں نے بھی 2 مئی کو اجلاس بلا لیا ہے۔ 2 مئی کو اہم کیس کی سماعت بھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور مذاکرات کا بھی فائنل راؤنڈ ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی 2 مئی کو آنا ہے، تو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی 2 مئی کو بلا لیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔